تو جی وقت کے ساتھ ساتھ پرتگال اتنا ٹف اور سخت ہو جائے گا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. اور یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا ابھی آنا بھی چاہیے یا نہیں تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں یورپ میں، جیسے کہ پرتگال دیکھنے سننے میں بہت اچھا ہے اور گھومنے پھرنے کے لحاظ سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ویدر بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت مزے کا اور لولی ہے. لیکن یہ سب اچھی چیزیں سوچ کے ہی ہم آئے تھے، لیکن جب ہم آئے تو یہاں پہ حالات کچھ اور تھے اور ابھی آج کی تاریخ میں حالات بہت بدل چکے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ ابھی بھی پرتگال میں موو ہونا چاہتے ہیں اور موسٹلی جو لوگ ہیں وہ دبئی، سعودیہ، قطر، عمان یا الگ الگ کنٹری سے یہاں پہ اپنی فیملی کی وجہ سے موو ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پیپرز ملتے تھے اور ملتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہے کہ ہم پرتگال جائیں گے، وہاں پہ پیپرز لیں گے اور اپنی فیملی کے لیے اچھا مستقبل بنا پائیں گے. لیکن یہ پہلے ہوتا تھا. تو آج کی تاریخ میں جیسے کہ امیگریشن تو نارمل بند ہے اور پرتگال نے آپ لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں. ابھی بھی لوگ مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا یہ فیملی کے لیے ورتھی ہے؟ تو بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی بہت زیادہ آج کل ریسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک پارٹی ہے اندرے ونتورا شیگا پارٹی، وہ بھی آپ لوگوں کے اگینسٹ، ہم لوگوں کے اگینسٹ، جتنے بھی ایشین لوگ ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ کافی نعرے بازی کرتی ہے کہ ہاں یہ جتنے بھی ایشین امیگرینٹس ہیں، اور وہ نام لے لے کے آپ لوگوں کو تانے مارتے ہیں. جیسے کہ بنگلہ دیش کا تو انہوں نے پوسٹر ہی لگا دیا ہے جگہ جگہ پہ کہ دس از ناٹ ایسو ناؤ اے بنگلہ دیش، اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ بنگلہ دیش. اور مطلب کہ اس طرح کا ٹرول کیا جا رہا ہے ہماری ایشین کمیونٹی کو. اور اس وجہ سے میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ لوگ ایسے کنٹری میں آئیں کہ جہاں پہ آپ لوگ آنے کے بعد پچھتائیں کہ یار یہ کیسا کنٹری ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کو یہاں پہ اتنا زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ آنا فی الحال مناسب نہیں. اس کی اور بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں پہ جو امیگریشن کے معاملات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سخت کر دیا گیا ہے. جیسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کسی انسان کا ٹورسٹ ویزا وغیرہ کسی اور شینجن کنٹری کا لگتا تھا اور بعد میں وہ یہاں آ جاتا تھا. جیسے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جیسے کہ جن میں بھی تھا، تو بعد میں یہاں پہ آ کے لوگوں نے امیگریشن اپلائی کی، پیپرز لیے اور کچھ لوگوں نے پاسپورٹ بھی لے لیا، پرتگال کا نیشنلٹی وغیرہ بھی لے لی. لیکن ابھی ایسا بالکل نہیں ہوتا اور جن لوگوں کے پاس پہلے سے TRC کارڈ ہے ان کو بھی پرابلم فیس ہو رہی ہے. جب مثال کے طور پہ لوگ یہاں پہ اپنا TRC کارڈ رینیو کروانے کے لیے جاتے ہیں تو بھی جناب آج کل لوگوں کو کافی پرابلم آ رہی ہے. ان کو سس کا فالتا آتا ہے. سس کیا ہے؟ جو نئے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پہ پہلے اگر کوئی انسان شینجن کنٹری میں گیا تھا جیسے کہ جرمنی، فرانس میں گیا تھا اور وہ وہاں پہ جا کے چیک ہو گیا یا اس نے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کی تو جناب شینجن الرٹ سسٹم میں آپ کا نام ڈال دیا جاتا ہے. اور پرتگال میں جب آپ TRC کارڈ اپلائی کرنے جاتے ہیں چاہے فرسٹ ہو یا پھر سیکنڈ ہو تو پرتگال جب آپ کے پیپرز کی جانچ پڑتال کرتا ہے تو پورا بایو ڈیٹا آپ کا شو ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یا اس بندے نے کسی اور کنٹری میں یا اسائلم کیا تھا یا پھر کوئی کرائم کیا تھا یا پھر کوئی رول بریک کیا تھا. تو یہاں پہ اور بہت زیادہ چیزیں ابھی ہو گئی ہیں اور پرتگال ابھی آسان بالکل بھی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ پرتگال یہ چل گیا ہے اور یہ چلا بھی ہم لوگوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ پہلے تو پرتگال میں جناب سب کچھ نارمل تھا اور یہاں پہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور پرتگال کو ہم امیگرینٹس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا. اتنا زیادہ فائدہ ہو گیا کہ پرتگال میں ابھی غرور آ گیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ابھی ہمیں ان امیگرینٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ دوسری کمیونٹی کے بہت زیادہ لوگ ہیں، برازیل، انگولا، اور وہ پتہ نہیں کتنے غلط کام کرتے ہیں اور ہم معصوم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، پھر بھی یہ کنٹری ہمارا نہیں ہو پایا. اور شاید اگلے 8-10 سالوں میں یا جب تک بھی ہم یہاں پہ رہیں گے یہ کنٹری ہمارا کبھی نہیں ہوگا. لیکن ان سب پریشانیوں کی ایک وجہ ہے پرانے لوگ جو پرتگال میں 5-5، 6-6، 10-10 سال میں پرانے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان لوگوں نے اتنے غلط کام بھی کیے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو پریشانی بن کے سامنا ہمیں ان کا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ پرانے لوگوں نے یہاں پہ ٹھیک ٹھاک ایجنٹی گیری بھی کی ہے، پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کمایا، لوگوں نے اپنے اپنی بلڈنگ لے لی، اپنے گھر لے لیے، اپنی شاپس لے لی ہیں. پہلے یہاں پہ اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی اور جیسا کہ ایک پاکستانی کو میں بھی جانتا ہوں، اس نے کوئی 10 سال پہلے 20,000 یورو کی ایک دکان لی تھی جو کہ آج ملینز میں ہے اور اس دکان پہ وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بھی کماتا ہے. ایسے اور بہت زیادہ لوگ ہیں انڈین پاکستانی جو پرانے بھی ہیں، جنہوں نے، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، میں ہر ایک کو برا بھی نہیں کہتا، کچھ لوگ اچھے ہیں جو کرائم نہیں کرتے، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے، میں کہتا ہوں، پرتگال کے قانون کی بھی دھجیاں اڑا دیا. اس میں
ہمارے ایشین کا بھی قصور ہے کہ یار پرتگال نے اسی لیے سختی بھی کر دی ہے کہ ابھی ہمیں اپنا آپ سیف بھی محفوظ نہیں ہوتا. تو اگر آپ فیملی کے ساتھ آنے کی پلان کر رہے ہو، اگر آپ بہت ریچ ہو تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نے پرتگال میں آ کے ہی مشکل کاٹنی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ اسپین چلے جائیں، کیونکہ اسپین کی لائف بھی اچھی ہے. پرتگال اور اسپین کی آلموسٹ سیم لائف ہے، سیم چیلنجز ہے، سیم پرابلم ہے، اکاموڈیشن کا آپ کو پرابلم ہوگا، جابس کا ہوگا، لیکن پھر بھی اسپین کے جب بھی آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے ان میں ویلیوز ہوتی ہے، اور اسپین میں آپ کو سیلری بھی پرتگال کے لحاظ سے تھوڑی زیادہ اور اچھی ملتی ہے. اور پرتگال میں جیسے کہ 870 یورو سیلری ہے، اور یہاں پہ جو رینٹس وغیرہ ہیں وہ T2 مطلب کہ 2 کمروں کا آپ کا اپارٹمنٹ ہے تو آپ کو 1000 یا 1100 آپ کو لسبن اور پورٹو میں پے کرنا پڑتا ہے. اور پہلے تو آپ کو یہ اپارٹمنٹ بھی یہاں پہ آج کل آسانی سے نہیں ملتے. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایشین ہو، انڈین، پاکستانی، نیپالی، بنگالی ہو، تو جناب آپ کو اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ اپارٹمنٹ نہ ملے. تو اس لیے پھر جو ہاؤس آنر ہوتا ہے وہ آپ سے 4 ڈپوزٹ لیتا ہے، 5 ڈپوزٹ لیتا ہے. ریسنٹلی ایک فیملی پاکستان سے آئی ہوئی تھی اور وہ کپل تھے تو ان کو ایک اپارٹمنٹ چاہیے تھا، تو جناب انہوں نے ایک T1 اپارٹمنٹ لیا ہے 950 یورو میں، اور انہوں نے 2 سے 3 ڈپوزٹ بھی دیے ہیں اور رینٹ بھی دیا. مطلب کہ سمجھ لے کہ 4-5 ہزار یورو تو انہوں نے ایسے ہی دے دیا صرف گھر میں رہنے کے لیے. لیکن آنے والے دنوں میں پرتگال پھر سے چینجنگ لے کے آئے گا، اور پرتگال میں جیسے کہ آج کل نئے امیگرینٹس تو آ نہیں رہے، تو یہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں انہی کے ڈاکیومنٹس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ رش کم ہو سکے. ابھی رش تو کم ہو ہی گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پرتگال کے سوشل سیکیورٹی میں بہت زیادہ فرق بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ پرتگال میں جو ٹیکس ہم لوگ پے کرتے تھے وہ کافی ڈاؤن چلا گیا، کیونکہ جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر لوگ ٹیکس کیسے پے کریں گے. کیونکہ یہاں پہ لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ پرتگال میں جائیں، اپنے لیے جاب دیکھیں اور یہاں پہ ٹیکس وغیرہ پے کریں، جس سے بعد میں ہمیں پیپرز ملے. اور جب پیپر ملنے کی ہوپ ہی نہیں ہے تو لوگ پھر یہاں پہ کیوں آئیں گے. تو یہ والی ساری چیزیں تھیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ کویشچن کیا کہ ہمیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. میں نے سب کا بتا دیا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ آئیں، ورنہ تو آپ کے لیے پرتگال بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے. اور ایک مین چیز ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہو، آپ سنگل ہو تو آپ سروائیو کر لیتے ہو، لیکن آپ فیملی کے اگر ساتھ ہو، آپ کے بیوی بچے ہیں، تو پھر آپ کا چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ 870 یورو میں آپ کیسے گزارا کرو گے. لیکن اگر آپ ہسبینڈ وائف دونوں مل کے کام کریں گے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاہیں پاکستان، انڈیا کی طرح کہ بھئی آپ اکیلے کمائیں اور آپ کی وائف گھر میں بچوں کو سنبھالے، تو پھر کافی زیادہ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اوبویسلی اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو یہاں پہ ایجوکیشن وغیرہ تو فری ہوتی ہے، لیکن آپ کے ایکسپینس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرتگال میں آنے سے پہلے. اور یہاں پہ جاب آپ کو تب ملتی ہے جب آپ کو پرتگیزی آتی ہے، لیکن جن لوگوں کو پرتگیزی نہیں بھی آتی وہ بھی یہاں پہ جاب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگ ایفرٹس نہیں کرتے، کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی بندہ آئے گا ہمیں جاب پہ لگوائے گا. لوگ جو خود کوشش کرتے ہیں ان کو جاب مل بھی جاتی ہے، لیکن یہاں کی لائف بالکل بھی آسان نہیں ہے. یہاں پہ حالات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، پھول سیل کرنے والے اپنی دیاری وغیرہ بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جاب کا تھوڑا سا ایشو بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پھیری کا کام کرتے ہیں، آپ کو کونسل سے اجازت بھی کچھ لوگ لیتے ہیں ایکٹیویٹی اوپن کروا کے، کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، چیزیں سیل کرتے ہیں راستے میں، تو وہ ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لیتے ہیں. جیسے کہ یہ پھول والا ہے نا، اگر میں ان کی کہوں تو یہ آرام سے 100 یورو تو بناتا ہوگا، لیکن کام بھی تو دیکھیں نا کتنا ہارڈ ہے. بیچارہ رات کو گھومتا ہے پھرتا ہے، کتنی واکنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے. ہاں جی، پھول لے لو یا جو بھی وہ چیزیں سیل کر رہے ہیں، تو یہاں پہ 80 یا 100 یورو تو وہ آرام سے بنا لیتا ہوگا. اور اگر 100 نہیں بھی بنا سکتا تو 70-80 یورو کہیں پہ بھی نہیں گئے. باقی یہاں پہ صرف آپ گھوم پھر سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں، اور گھوم پھر کے آپ اپنے ہوم کنٹری جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو اس سے زیادہ گائیڈ نہیں کر سکتا. باقی اسٹے بلیس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.